अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर आज़म सवाती की नाजेबा वीडियो के मामले पर दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर उसके बाद हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर ख़बरें हैं उनकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, एक तो जो नाजेबा वीडियो आई आज़म सवाती साहब की, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, बड़ा ही काबिल मज़म्मत वाक़या। उस वीडियो का एफआईए की जानिब से वज़ीर आज़म के और वज़ीर दाखिला के अहकामात के ऊपर फ़ॉरेंसिक जायज़ा लिया गया और एफआईए ने अपनी उस रिपोर्ट में यानी जो फ़ॉरेंसिक किया उसमें आज़म सवाती साहब की नाजेबा वीडियो को फ़ेक करार दिया गया है। और रिपोर्ट में एफआईए का यह कहना है कि चेहरों को बिगाड़ कर ये फेक वीडियो बनाई गई, फ़ोटोशॉप की गई और इसका मकसद जो है वो बज़ाहिर ये लगता है कि आज़म सवाती साहब को बदनाम करना मकसद था। और साथ ही एफआईए की जानिब से ये कहा गया है कि अगर आज़म सवाती साहब की जानिब से कोई दरख्वास्त आती है तो इस मामले पर एफआईए जो है वो फर्दर कार्रवाई भी कर सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, यानी तहकीकात तो एफआईए ने करनी है और ये आज़म सवाती साहब का अपना अख्तियार होगा कि वो एफआईए से तहकीकात करवाना चाहते हैं या जैसा कि वो आज कह रहे थे कि चीफ जस्टिस को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये वीडियो किसने बनाई, कैसे इसको टेम्पर्ड किया गया, डॉक्टर्ड किया गया, फ़ोटोशॉप किया गया, ये सवाल सबसे अहम है। मकसद तो नज़र आ रहा है कि मकसद वही है कि आज़म सवाती साहब को बदनाम करना है। लेकिन दूसरी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने भी इस मामले का नोटिस लेके जो पार्लिमानी सरबराह हैं मुख्तलिफ़ जमातों के सेनेट के अंदर, उन पर मुश्तमिल एक पार्लिमानी लीडर्स की कमेटी तश्कील दे दी है। और साथ में सादिक संजरानी साहब ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है, इसकी मज़म्मत की है और उन्होंने बताया कि उनका क्या रिलेशन है आज़म सवाती साहब के साथ और वो उनकी अहलिया को किस कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जो कमेटी बना रहा हूँ वो कमेटी तमाम जमातों के रहनुमाओं पर मुश्तमिल होगी और कमेटी इस सारे मामले की, इस फेक वीडियो की, इस डॉक्टर्ड वीडियो की हर पहलू से जायज़ा लेने के बाद उसकी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को मुरतब करके सेनेट के ऐवान में पेश की जाएगी और फिर उस रिपोर्ट के ऊपर जो सेनेट का ऐवान है जिसमें चारों सूबों की यकसा नुमाइंदगी है, वो ऐवान जो है उस रिपोर्ट के ऊपर फर्दर जो है वो फैसला करेगा, अपनी रूलिंग देगा। अब अगली जो खबर है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से मुतल्लिक है, बल्कि दो खबरें इमरान खान साहब से मुतल्लिक हैं। एक तो जो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा है जिसकी इल्तवा की दरख्वास्त आज इमरान खान साहब के वकील सलमान अकरम राजा की जानिब से दी गई थी। लेकिन उस दरख्वास्त के बावजूद इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा है, जो वजारत दाखिला की तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, उसे पीर यानी 7 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस मुकदमे की समाअत करेगा और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि चूंकि अदालत का ऑर्डर जारी हो चुका था, 2 सफ़ात का जो चीफ साहब ने खुद तहरीर किया था, तो उसके बाद इंतज़ामी ऑर्डर के ज़रिए इस मुकदमे की समाअत को इल्तवा में डालना मुमकिन नहीं था। तो अब जो दरख्वास्त इमरान खान साहब की इल्तवा की आई है उनके वकील सलमान अकरम राजा की, वो ग़ालिबन पीर के रोज़ ही 5 रुकनी बेंच कंसीडर करके और मोस्ट प्रॉबेबली इस बात का इम्कान है कि मुकदमे की जो समाअत है उसे आइंदा की तारीख के लिए जो है वो मुलतवी कर दिया जाएगा। फर्दर नाज़रीन जो डेवलपमेंट हुई है खान साहब से मुतल्लिक वो ये है कि कल जो खान साहब ने कातलाना हमले के बाद अपना पहला कौम के साथ खिताब किया, उस खिताब में जो खान साहब ने अपने ऊपर कातलाना हमले के हवाले से इल्ज़ामात लगाए और 3 रियासती पब्लिक ऑफिस होल्डर अहदेदारान को उसमें नामज़द किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को और आईएसआई के जो डीजी सी हैं मेजर जनरल फैसल नसीर साहब को। तो ये जो खान साहब, हमने पिछले व्लॉग में भी कहा कि ये इस तरह के इल्ज़ामात हैं जिसके लिए आपके पास मवाद होना, सबूत होना ज़रूरी है। तो उस तकरीर को मुतनाज़ा करार दिया गया, उस तकरीर का नोटिस लिया गया पैमरा की जानिब से और नोटिस लेके खान साहब की इस तकरीर को मुतनाज़ा करार देते हुए पैमरा के सेक्शन 27 ऑर्डिनेंस 2002 के तहत इमरान खान साहब की अब रिकॉर्डेड स्पीच के ऊपर, रिकॉर्डेड तकरीर के ऊपर, रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। और जो एलामिया पैमरा की जानिब से जारी किया गया उसमें यह कहा गया है
کہ اس طرح کے جو بیانات ایڈیٹوریل پالیسی کے بغیر کسی چیک اینڈ بیلنس کے بغیر جاری ہوتے ہیں، اس سے نقص امن کا خدشہ ہوتا ہے، اس سے عوام میں نفرت پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اس میں معاشرے میں انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے. تو لہٰذا اس قسم کے بیانات جو ہے وہ نہ چلائے جائیں، چاہے وہ ریکارڈڈ کیوں نہ ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میڈیا اس عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، کسی جگہ پہ وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، اگر میڈیا کوئی اپنی ایڈیٹوریل پالیسی کے مطابق اور پیمرا کے احکامات کے مطابق اس کو ایڈٹ کر لیتا ہے، اس میں اگر جو متنازع چیزیں ہیں اس کو نکال دیتا ہے، پھر ویڈیو اس حالت میں آ جاتی ہے کہ اس کو نشر کیا جا سکے، تو کیا ایسی تقریر کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. اب اس کا جواب کون دے گا؟ میں نے تو سوال اٹھایا ہے، صحافی ہوں، میرا کام سوال اٹھانا ہے، لیکن اگلی جو خبر ہے اس میں بھی بہت سارے سوالات ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، سابق وزیر خارجہ، انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کے قتل کے قاتلانہ حملے کے معاملے پہ جو پنجاب کی پولیس ہے وہ بے بس نظر آتی ہے. پنجاب کی پولیس پر ایک دباؤ نظر آتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ مقدمہ درج نہ ہوا تو پھر عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے، حکومت آپ کی، وزیر اعلیٰ آپ کا، صوبائی کابینہ آپ کی، تو جو دباؤ ہے تو پھر آپ بتائیں کس کا دباؤ ہے کہ کیوں آپ کی درخواست کے اوپر مقدمہ درج نہیں ہو رہا؟ آپ نے جو الزامات لگائے ہیں ان الزامات کا پھر آپ کو ثبوت تو دینا پڑے گا. یعنی آیوٹا آف اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں اور آپ ریاستی عہدیداروں کا نام ایسی کسی ایف آئی آر میں درج کروا کے نومینیٹ کر کے پوری دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے. لیکن اس کے اوپر بڑا ایک اہم ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس پر بھی آگے چل کے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن دوسری جانب ناظرین، پنجاب میں آئی جی جو پولیس ہیں ان کی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے آئی جی پنجاب پر تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور فیصل شاہکار صاحب جو کہ پنجاب کی آئی جی ہیں، جن کی خدمات کو سراہا گیا ہے اقوام متحدہ کی جانب سے، اور انہیں اپریشیٹ کیا گیا ہے، اور انہیں ایک اہم ذمہ داری بھی اقوام متحدہ آئندہ آنے والے دنوں میں دینے جا رہا ہے، اس سے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پنجاب جو اب یہ چاہ رہا ہے کہ آئی جی پنجاب فیصل شاہکار صاحب کی تبدیلی کے لیے ریکوزیشن مرکز کو بھیجی جائے گی، کیا یہ معاملہ پنجاب کی ریکوزیشن وفاق کو ملنے کے بعد کسی کروٹ بیٹھے گا؟ اس کا کوئی حل نکلے گا؟ کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے جو وفاق کی جانب سے لیٹر لکھے جا رہے ہیں کہ سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر کو مرکز کو واپس بھیجا جائے، وہ مرکز میں آ کے رپورٹ کریں، اپنے اختیارات کو چھوڑ دیں، اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیں، لیکن پنجاب ان کی ذمہ داری کو وفاق کے حوالے نہیں کر رہا، سپورٹ نہیں کر رہا. تو اب اگر پنجاب آئی جی کو تبدیل کرنا چاہ رہا ہے، پنجاب حکومت آئی جی پنجاب پولیس کو، تو یہاں پر بھی مجھے کوئی پھڈا، کوئی ڈسپیوٹ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں فردر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن ناظرین، جو خان صاحب نے کل پریس کانفرنس کی، اس میں جو انہوں نے وزیر داخلہ صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا اپنے اوپر قاتلانہ حملے کا، وزیر اعظم کو ٹھہرایا، قومی سلامتی کے ادارے کے ایک اعلیٰ آفیسر کو ٹھہرایا، اس پر ناظرین آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی طویل پریس کانفرنس کی. انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، خان صاحب کے جو الزامات تھے فی الحال تو اس سے مسترد کر دیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے خود کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی پیش کیا، یعنی احتساب کے لیے بھی پیش کیا. اس پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نے عمران خان صاحب کو جھوٹا کہا، بلکہ جھوٹ کا مجسمہ کہا، اور بھی بہت ساری باتیں کی، بلکہ دو قصے بھی انہوں نے عمران خان صاحب سے متعلق بیان کیے کہ ایک ٹومو نامی ایک شخص تھا، طلعت محمود اس کا ایکچول نام تھا، اور وہ نواز شریف کا کلاس فیلو تھا اور خان صاحب کا جگری دوست تھا. خان صاحب کے ساتھ وہ کرکٹ کھیلا کرتا تھا، اور خان صاحب کے دور حکومت میں، یعنی خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے مختلف بینکس میں وہ اعلیٰ عہدوں پہ رہا، یونائٹڈ بینک کا صدر رہا، کسی اور بینک میں بھی رہا. تو خان صاحب کے دور حکومت میں اس شخص کے خلاف عمران خان صاحب نے نیب کا ریفرنس بناتے اس کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں شامل کر دیا. شہباز شریف نے کہا کہ وہ بندہ کینسر کا مریض تھا، اپنی زندگی کے آخری ایام پہ تھا، تو وہ اسے پتہ تھا کہ ان کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں عمران خان صاحب نے ان کے جگری دوست نے شامل کروایا ہے، لیکن وہ عمران خان صاحب سے اپنا نام ای سی ایل سے نکال کے علاج معالجے کے لیے وہ باہر جانا چاہتے تھے، لیکن عمران خان صاحب سے وہ درخواست نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن آخری دنوں میں شہباز شریف صاحب نے کہا، وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں دوستوں نے کہا کہ آپ بات کریں، تو میسج بھیجا اس خان صاحب کے پرانے دوست نے، طلعت محمود نے،
تو خان صاحب نے اس پہ میسج کا جواب نہیں دیا. لیکن ایک دو روز کے بعد وزیر اعظم بتاتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد جب خبر سامنے آئی کہ وہ انتقال کر گئے ہیں تو خان صاحب نے ان کا نام انتقال یعنی دنیا جہان سے دنیا فانی سے رخصت ہونے کے بعد ECL سے بھی نکال دیا. اور ساتھ میں وزیر اعظم نے کہا کہ ٹویٹ بھی خان صاحب نے کیا کہ میرا دوست جو ہے وہ آج اس دنیا میں نہیں رہا. تو دراصل وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ خان صاحب نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ وہ منافق بھی ہے. دوسرا واقعہ انہوں نے یہ بتایا کہ جب علیم خان جو ہے وہ حراست میں تھے نیب کی اور انہیں عدالت میں پیش کیا جا رہا تھا تو میں اس بات کا انہوں نے کہا کہ اتھینٹسٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بڑی کنفرمیشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب پتہ چلا عمران خان صاحب کو جو کہ وزیر اعظم تھے کہ بغیر ہتھ کڑی کے علیم خان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے شہزاد اکبر کو بلا کے کہا کہ علیم خان کو ہتھ کڑیاں کیوں نہیں لگی ہوئی تھیں. تو شہزاد اکبر نے کہا کہ وہ رکن اسمبلی ہیں تو ایک ان کا استحقاق ہے, تو اس لیے قانون کے مطابق رکن اسمبلی کو ہتھ کڑیاں لگا کے عدالت میں نہیں لے جایا جاتا. اور پھر یہ بھی کہا انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کہ میری شنید ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ علیم خان پنجاب کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو ان کی ایما پہ عمران خان کی ایما پہ علیم خان کو گرفتار بھی کیا گیا. لیکن بہرحال اپنی پریس کانفرنس کے اختتام میں انہوں نے بہت سارے سوالوں کا جواب بھی دیا, لیکن لب لباب جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب نے اس پریس کانفرنس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر بندیال سے یہ درخواست کی ہے کہ جو ایلیگیشن عمران خان صاحب نے لگائے ہیں اور ملک کو خان صاحب کی وجہ سے جس بحران کا سامنا ہے اس بحران سے صرف چیف جسٹس آف پاکستان عمر بندیال صاحب آپ نکال سکتے ہیں. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف صاحب سے مطالبہ کیا کہ جو الزامات عمران خان صاحب نے لگائے ہیں ان کی پروب کے لیے فل کورٹ کمیشن تشکیل دیا جائے. اور وہ فل کورٹ کمیشن تشکیل دینا وزیر اعظم نے کہا کہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر فل کورٹ کا کمیشن بنتا ہے تو اس پہ کوئی انگلی, کوئی اعتراض, کوئی آبجیکشن نہیں کر سکے گا, اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس کمیشن کا وہ سب کو سر خم تسلیم کرنا پڑے گا. اور ساتھ ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا کہ جو کمیشن میں بنانے کے لیے چیف جسٹس صاحب کو خط بھی لکھوں گا اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ میری اس جو درخواست چند دنوں کے بعد میں چیف جسٹس کو بھیجوں گا اس کو وہ پذیرائی بھی بخشیں گے. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی استدعا کی کہ ارشد شریف صاحب کے جو قتل کا معاملہ ہے, صحافی اینکر ہیں ہمارے, ان کا جو قتل ہوا اس کی تحقیقات بھی یہی فل کورٹ کمیشن کرے. تو یہ بھی ایک انہوں نے درخواست کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج چیف جسٹس آف پاکستان سے. لیکن کاش اس کے ساتھ جو اعظم سواتی صاحب کی نازیبہ ویڈیو کا معاملہ ہے اس کی تحقیقات کا بھی اگر جو مینڈیٹ ہے وہ فل کورٹ کمیشن کو دے دیا جاتا تو یہ بھی زیادہ بہتر رہتا. لیکن خیر ابھی تو اپنا وزیر اعظم نے خط لکھنا ہے, اس خط میں اگر تینوں ایشوز کو شامل کر دیا جائے تو میرے خیال سے اس پر شہباز شریف صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ میں اگر میرے خلاف کوئی الزام ثابت ہوتا ہے تو میں اپنا عہدہ چھوڑ کے گھر چلا جاؤں گا. اور لگتا یہ ہے کہ اپنا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی اس کمیشن کے اوپر کوئی اعتراض اس لیے نہ ہوگا کیونکہ اسد عمر صاحب کا بھی کل اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا کہ موجودہ بحران سے اگر کوئی ملک کو نکال سکتا ہے وہ چیف جسٹس ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. اور کل جو خان صاحب نے الزامات لگائے تھے 3 ریاستی عہدیداران پر, اس پر بھی مخاطب جو تھے عمران خان صاحب کے وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے کہ ان کا استعفیٰ لے کے آپ تحقیقات کرائیں. لیکن جو خان صاحب پرائر استعفے کی بات کرتے ہیں تو جو پاناما کے کیس کی تحقیقات ہوئی تھیں وہ تحقیقات بھی وزیر اعظم اپنے نشست پہ موجود رہے تھے, GIT بنی تھی, تحقیقات ہوئی تھیں اور اس تحقیقات میں بھی خان صاحب نے جو استعفے والا مطالبہ تھا اس کو سرنڈر کر دیا تھا. تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس معاملے کی تحقیقات کرتی ہے تو وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان استعفے کے مطالبے کو سرنڈر کر دیں گے. لیکن بہرحال کمیشن بن کے اس معاملے کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.